بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس بار چودھری اسلام غصے میں آپے سے باہر ہوا، نہ افسر کو گالیاں یا دھمکیاں دے سکا، بس پھٹی پھٹی مجروح اور بے اعتبار آنکھوں سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس کے قدم گویا زمین میں گڑ کر رہ گئے تھے، اس کے پیچھے جمع ہونے والے اس کے ہٹنے کے منتظر تھے۔ افسر نے احترام آمیز لہجے میں اسے دوسروں کے لیے جگہ خالی کرنے کی ہدایت کی اور آگاہ کیا کہ تھوڑی دیر قبل اس کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں آ چکا تھا۔ میرے لیے وہ ناقابل یقین واقعات اور تجربات تھے جو ٹوٹ ٹوٹ کر قسطوں میں مجھ تک پہنچ رہے تھے۔ اپنے رعب اور دبدبے سے ہر ایک کے اوسان خطا کر دینے والا چودھری اسلام بے بسی کے عالم میں ٹیکسی سے اپنے گھر واپس پہنچا تھا۔ اکبر رانا کا اعتماد بہت تیزی سے بحال ہوا تھا۔ اس کے دل سے ہر خوف نکل چکا تھا۔ اس کے مستعد اور ذہین ماتحت محاذ کے ہر اہم مورچے پر پھیلے ہوئے تھے اور اسے پل پل کی خبریں پہنچا رہے تھے۔ اس وقت تک وہ چہرہ سامنے نہیں آیا تھا جس نے چودھری اسلام کے ایما پر کھٹو مل کو سندھ میں تحفظ فراہم کیا تھا، لیکن اس وقت آنے والی خبروں سے یہ ضرور ثابت ہو گیا تھا کہ سسٹم میں گنتی کی کالی بیڑوں کے ساتھ سرگرم اور فرد شناس اہلکاروں کی ایک بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ سلطان شاہ بے حسی اور مستعدی کی ان دو انتہاؤں پر رہ رہ کر حیران ہو رہا تھا۔ ایک طرف یہ عالم تھا کہ ایک اعلیٰ عہدیدار خود کھٹو مل کی وکالت کر کے ہر ایک کو اس کی طرف سے چشم پوشی برتنے پر مجبور کر رہا تھا، دوسری طرف اسی اعلیٰ عہدیدار کے ہاتھوں سے گزر کر کچھ ایسا مواد اسلام آباد پہنچ چکا تھا جس کی روشنی میں چودھری اسلام پر دھیرے دھیرے ہر در بند ہوتا چلا جا رہا تھا۔ میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا۔ ایئرپورٹ سے چودھری اسلام کی واپسی کی خبر سننے کے بعد سلطان شاہ بول پڑا، معلوم ہوتا ہے کہ کوئی الٹا جادو چل پڑا۔ یہ الٹا جادو وادو نہیں، سیدھا سادہ مکافات کا عمل ہے۔ میں نے سگریٹ کا گہرا کش لے کر کہا، کبھی کبھی اس میں تاخیر ضرور ہو جاتی ہے مگر یہ اپنا رنگ ضرور دکھاتا ہے۔ جہاں کاغذ ایک سے دوسری میز تک پہنچنے میں ہفتوں کا وقت لے لیتا ہے، وہاں ایسی حیرتناک تیزی ناقابل یقین ہے۔ صبح وہ پورے شہر میں بنکارتا پھر رہا تھا، اب کسی پار کٹی بلبل کی طرح اپنے گھر میں جا گھسا ہے۔ اس نے تو اپنی بے تقیری دیکھ لی ہے، اب وہ فون پر مصروف ہوگا۔ اس کا نام اتنی سرعت سے ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں آیا ہے کہ خود اسے بھی یقین نہیں آ سکا ہوگا۔ اس حالت میں ہر ایک اس سے کترائے گا۔ وہ فون پر شاید ہی کسی سے رابطہ کرنے میں کامیاب ہو سکے۔ سلطان شاہ نے ترحم آمیز لہجے میں کہا، ابھی کوئی بات طے نہیں ہے، پانسا پلٹ بھی سکتا ہے۔ جو لوگ اونٹ پالتے ہیں وہ اپنے دروازے بھی اونچے رکھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ فرار کے لیے اپنے خفیہ رابطوں کی تلاش میں ہو، اس کی نگرانی ہونی چاہیے۔ سلطان شاہ مضطربانہ لہجے میں بولا، اگر وہ نکلنے میں کامیاب ہو گیا تو ہماری یہ ساری بھاگ دوڑ برباد ہو جائے گی۔ یہ نہ بھولو کہ تم کھٹو مل کے پیچھے یہاں آئے تھے، وہ ہمارے قبضے میں ہے۔ اکبر رانا نے ہنس کر اسے یاد دلایا، چودھری اسلام گرفت میں آ گیا تو یہ اس کی بدقسمتی ہوگی، تو کیا تمہیں اب بھی اس کے پکڑے جانے میں شبہ ہے؟ سلطان شاہ نے حیرت سے پوچھا۔ چکنی مچھلیاں اکثر ہاتھ آ کر پھسل جاتی ہیں، شکار وہی کہلاتا ہے جو جولی میں پہنچ جائے۔ مجھے واقعات میں اتنی تیزی کی امید نہیں تھی، چند گھنٹوں میں سب کچھ ہو گیا، میں نے کہا۔ کراچی میں اول خان نے سر توڑ کوششیں کی ہوں گی۔ رانا نے خیال ظاہر کیا، وہاں سے مواد اسلام آباد نہ آتا تو کچھ بھی نہیں ہوتا، ہر شخص چودھری اسلام کے دباؤ میں رہتا۔ چودھری اسلام کے بالوں پر کاٹے جا چکے ہیں، کل تک کھٹو مل کے بارے میں بھی حالات واضح ہو جائیں گے، پھر ہم کیا کریں گے؟ میں نے مانی خیز لہجے میں پوچھا۔ میں سمجھا نہیں کہ تم کیا کہنا چاہ رہے ہو، رانا نے الجھن سے پوچھا۔ کھٹو مل کو اغوا تو کر لیا، اب واپس کیسے لاؤ گے؟ میں نے اپنی بات واضح کر دی، ابھی تک جو پوزیشن ہے وہ ہمارے حق میں ہے۔ کراچی والوں کو کھٹو مل سے دور رہنے کا مشورہ دیا گیا ہے، ہم پر کوئی پابندی نہیں ہے، ہم اسے باضابطہ طور پر پولیس کی تحویل میں دے سکتے ہیں۔ سوچ لو اور اپنے بڑوں سے مشورہ کر لو، یہ معاملہ بہت اونچی سطح تک چلا گیا ہے۔ کھٹو مل ضرور سزا یاب ہو جائے گا مگر ایس ٹی ایف موضوع سخن بن جائے گی۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ان معاملات میں چودھری اسلام بھی ملوث ہے۔ ایس ٹی ایف کا نام اسمبلی میں پہنچ گیا تو اس کی رازداری تباہ ہو جائے گی۔ یہی نہیں، پوری فورس کی بقا بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ فورس کس قانون کے تحت اور کس نے بنائی ہے؟ اسے فنڈز کہاں سے ملتے ہیں؟ اس کا دائرہ کار کیا ہے؟ نام اچھلتے ہی بے شمار ٹیڑھے سوال سار اٹھائیں گے۔ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کرنا ہوگا۔ تمہاری نگاہیں دور رس ہیں، یہ باریکیاں میرے گمان میں بھی نہیں تھی۔ مجھے اوپر ہی سے کوئی ہدایت لینی ہوگی۔ ایک مجرم کے لیے پوری فورس کی بقا کو داؤ پر نہیں لگایا جا سکتا، اسے ادھر ادھر گھمانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ سلطان شاہ نے بیزاری سے کہا، آزاد علاقے ہی میں مار دو اور کہیں دبا دو، کچھ عرصے
عرصے تک اس کی تلاش جاری رہے گی، وقت گزرنے کے ساتھ لوگ رفتہ رفتہ اسے بھول جائیں گے۔ نہیں، رانا نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اول خان نے اسے زندہ رکھنے کی ہدایت کی تھی، اس کی ابدی روپوشی کے سنگین نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ وہ مجرم صحیح مگر ایک مقبول اقلیتی لیڈر ہے، اسے عدالت سے ہی سزا یاب ہونا ہے۔ کس طرح یہ اوپر والے بتائیں گے، میری دانش میں اسے واپس لانے کا ایک ہی طریقہ ممکن ہے، میں نے سوچتے ہوئے کہا۔ تم بتا دو، میں اپنے چیف کو تمہاری رائے سے بھی آگاہ کر دوں گا۔ آدم خان کے آدمیوں کے سوا کوئی بھی قبیلہ اسے اپنے علاقے کے پولیٹیکل ایجنٹ کے حوالے کر دے۔ جواز کیا ہوگا؟ رانا نے میری تجویز میں دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ وہ بے ہوش اور زخمی حالت میں کہیں بھی پڑا ہوا مل سکتا ہے۔ بالکل، سلطان شاہ نے میری تائید کی۔ یہی سمجھا جائے گا کہ کچھ لوگ تاوان وغیرہ کی امید میں اسے اغوا کر کے لے جا رہے تھے، راستے میں انہیں اندازہ ہوا کہ وہ غلط آدمی کو اٹھا لائے ہیں یا اس کے وارثوں سے تاوان کی رقم نہیں مل سکے گی، انہوں نے اسے پھینک دیا۔ سلطان شاہ کے کہے ہوئے ہر لفظ کے ساتھ رانا کی آنکھوں میں چمک بڑھتی چلی گئی۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے خاموش ہوا تو رانا بولا، میں چیف سے ضرور بات کروں گا، مگر مجھے تمہاری تجویز مناسب معلوم ہوتی ہے۔ اس صورت میں وہ کسی پر الزام تراشی نہیں کر سکے گا۔ میرے ذہن میں یہ بات پہلے سے موجود تھی۔ اکبر رانا کھٹومل کے اغوا کے بعد تحفظ کے سلسلے میں بہت فکر مند تھا۔ یہی صورت اول خان کے ساتھ تھی۔ اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنا دشوار نہیں تھا کہ کھٹومل کو عارضی امانت کے طور پر آدم خان کے آدمیوں کے حوالے کیا گیا تھا۔ وہ اسے جتنے دن اپنی تحویل میں رکھتے مہمان کے طور پر رکھتے۔ کھٹومل کے فرشتوں کو بھی علم نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ تاوان کے سوا کسی اور مقصد کے لیے آزاد علاقے میں پہنچایا گیا تھا۔ کھٹومل کے ساتھ اب چودھری اسلام بھی ہماری لسٹ پر آ گیا تھا، تو اس کے خلاف بھی کچھ کام شروع ہو جانا چاہیے۔ میں نے رانا کو مشورہ دیا، حکم کرو، جو چاہتے ہو اسی پر عمل شروع کر دیا جائے گا۔ اس نے فوراً کہا، یہ پتہ چلاؤ کہ چودھری اسلام 4 آدمیوں کے ساتھ کل اتنی رات کے گجرات کیوں گیا تھا؟ اس کا پچھلی رات کا سفر میری نگاہوں میں کھٹک رہا ہے۔ تم کہہ رہے ہو تو خیال آ رہا ہے کہ لوگ رات کے وقت اسلام آباد اور لاہور کے درمیان سفر سے گریز کرتے ہیں، کیونکہ ٹرکوں کا رش زیادہ ہوتا ہے۔ بعض خطرناک مقامات پر ٹرکوں کی تیز روشنیاں کار چلانے والوں کو بالکل اندھا کر دیتی ہیں۔ رانا بولا، مجھے پورا یقین ہے کہ کھٹومل خود ہی چودھری اسلام کے خلاف بہت کچھ اگل دے گا، لیکن ہمیں بھی کہیں نہ کہیں مصروف رہنا چاہیے۔ میں نے کہا، یہاں بظاہر کوئی زیادہ کام نہیں ہے، اکبر سمجھدار آدمی ہے، میں ابھی اسے گجرات روانہ کیے دیتا ہوں، کل تک وہ بہت کچھ معلوم کر کے لوٹ آئے گا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا، آج کا کام کل پر چھوڑنا میری سرشست میں نہیں تھا۔ رانا کو 2 کام مل گئے تھے، اکبر کی گجرات روانگی اور کھٹومل کی واپسی کے بارے میں اپنے چیف سے مشورہ۔ وہ اٹھ کر اپنے دفتر کی طرف چل دیا۔ برا نہ مانو تو ایک بات پوچھ لوں جو صبح سے میرے دماغ میں پھانس بن کر چبھ رہی ہے۔ رانا کے چلے جانے کے بعد سلطان شاہ نے تخلیہ میں مجھ سے کہا، تم نے سوال نہ کیا تو یہ پھانس رات بھر میرے دماغ میں چبھتی رہے گی۔ میں نے ہنس کر کہا، جو پوچھنا ہے جلد از جلد پوچھ ڈالو۔ ہمیں اسلام آباد آئے ہوئے 24 گھنٹے ہونے والے ہیں۔ ایس ٹی ایف کا چیف اسی شہر میں ہے، اس نے ابھی تک تم سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ وہ سوال میرے ذہن میں بھی ابھر چکا تھا، میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا، پھر بھی میں نے اس کا دل رکھنے کے لیے کہا، اس کی اپنی کوئی مصلحت یا مجبوری ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو اسے فون کر کے معذرت ہی کر لینی چاہیے تھی۔ میں رانا سے پوچھوں گا۔ رانا سے ذکر بھی نہ کرنا، یہ معمولی سی بات بلا وجہ اہم بن جائے گی۔ معمولی نہیں، میرے نزدیک یہ بہت اہم بات ہے، اس نے قدرے تیزی سے کہا۔ آدمی عزت کے لیے ہی اپنی جان لڑاتا ہے، عزت نہ ملے تو سب بیکار ہے۔ تمہاری دانش میں عزت صرف اسی کے دینے سے ملے گی۔ کیا یہ کافی نہیں کہ رانا تمہارے سامنے بچھا جا رہا ہے؟ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ میں اسی کی وجہ سے چپ ہوں، ورنہ اب تک تم سے واپسی کا مطالبہ کر چکا ہوتا۔ تمہارا دل بہت چھوٹا ہے، اسی لیے ذرا سی بات پر ویرا سے لڑ پڑتے ہو۔ تم یہ بات کیوں بھول جاتے ہو کہ ہم آرمی، نیوی یا ایس ٹی ایف کے لیے کام نہیں کر رہے، اپنے مشن کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ہیروین کے حوالے سے ہم کھٹومل کے پیچھے لگے تھے، لیکن دیکھ لو کہ جہانگیر کی رنگین مزاجی کے بہانے ہم نے اس کا دوسرا چہرہ بھی دیکھ لیا۔ تمہارا بڑا دل، تم ہی کو مبارک ہو۔ میں چھوٹا آدمی ہوں اور چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے سہارے زندہ رہتا ہوں۔ زندگی میں یہ بھی نہ ملے تو زندہ رہنے کا فائدہ۔ میں مسکرا کے رہ گیا۔ سلطان شاہ کی بعض باتیں بہت سادہ مگر دل نشین ہوتی تھی، جن سے میں اسی طرح محظوظ ہوا کرتا تھا۔ 8:15 کے قریب رانا واپس
واپس آیا اس کے آتے ہی خدمتگار نے میز پر کھانا لگانا شروع کر دیا۔ اس بار میں بولے بغیر نہ رہ سکا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے یہ شخص تم کو بتا کر یا تم سے پوچھ کر ہمارے لیے میز لگاتا ہے۔ تمہارا پہلا خیال درست ہے، اس نے مسکرا کر میری تائید کی۔ میں نے اسے ہدایت کی ہوئی ہے کہ میں دفتر میں موجود ہوں تو یہ مجھے تمہارے خورد و نوش کے اوقات سے آگاہ کرتا رہے تاکہ میں میزبانی کے تھوڑے بہت فرائض انجام دے سکوں۔ میزبانی تو خوب ہو رہی ہے مگر اصل میزبان کا دور دور تک پتہ نہیں ہے۔ سلطان شاہ کو رانا کے سامنے اپنے دل کی بڑاس نکالنے کا موقع مل گیا۔ اوہ اکبر رانا، اس کا اشارہ فوراً ہی سمجھ گیا چیف کہیں مصروف ہے۔ کل سے میرا اور اس کا فون پر بھی رابطہ نہیں ہو سکا۔ پھر کھٹو مل کی واپسی کے بارے میں تم نے کیا طے کیا؟ میں نے پوچھا۔ میں نے پیغام چھوڑ دیا ہے، 10 منٹ بعد چیف شاید یہاں کے نمبر پر فون کرے گا تو بات ہوگی۔ میں اکبر کو گجرات کے لیے روانہ کر آیا ہوں، وہ پہلی کوچ سے نکل جائے گا۔ میرا اندازہ تھا کہ وہ پنڈی یا اسلام آباد ہی میں رہتا تھا، لیکن اول خان کی طرح وہ بھی اپنے کام کو گھریلو ذمہ داریوں پر ترجیح دیتا تھا۔ اس وقت خاصی دیر ہو چکی تھی۔ اپنے چیف سے مشورے کے لیے اسے مزید کچھ دیر دفتر ہی میں رکنا تھا۔ وہ بھی ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو گیا۔ کھانے کے درمیان باتوں کا دور بھی چلتا رہا۔ اسے اپنے آدمیوں کی طرف سے مزید کوئی خبر نہیں ملی تھی، بس اتنا بتایا گیا تھا کہ وزارت داخلہ کے بعد اہم دفاتر اس وقت بھی آباد تھے۔ ان دفاتر میں ہونے والی سرگرمیوں سے اس کے آدمی بے خبر تھے۔ ہم تینوں کھانے سے فارغ ہونے کے بعد چائے نوشی میں مصروف تھے کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ ریسیور رانا نے ہی اٹھایا اور اس میں یس سر کہنے کے بعد ریسیور میری طرف بڑھا دیا۔ میں بہت شرمندہ ہوں۔ دوسری طرف سے اول خان کے چیف کی ندامت امیز آواز آئی، پچھلی رات سے اب تک تم سے ملنے کے لیے نہیں آ سکا۔ کوئی حرج نہیں، میں نے خوش دلی سے جواب دیا، یہی کافی ہے کہ تم کو میرا خیال ہے۔ اب کام سے نمٹ کر ہی ملاقات بہتر رہے گی۔ کراچی میں اول خان ایڑی چوٹی کا زور لگاتا رہا۔ یہاں میں خود کیس کے پیچھے لگا ہوا ہوں، تب کچھ نتائج سامنے آئے ہیں۔ آج رات کراچی میں کالو مکرانی اور اس کے ساتھی کی گرفتاری کا پریس ریلیز جاری ہو جائے گا، جس میں کھٹو مل کا ذکر بھی ہوگا۔ گڈ، وہ خبر سن کر میں واقعی خوش ہو گیا۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ کچھ کام ہو گیا ہے، بہت سا کام باقی ہے۔ میرا خیال ہے کہ کل کسی وقت فارغ ہو جاؤں گا۔ پینے پلانے کے لیے کوئی خواہش محسوس کرو تو رانا کو بلا تکلف بتا دینا، وہ بندوبست کر دے گا۔ آج کل ریسٹ ہاؤس میں کچھ نہیں رہتا۔ میں نے ہلکا سا کہا لگا کر کہا، اب روزے ابرو شب ماہتاب والی بات رہ گئی ہے، تم آؤ گے تو دیکھا جائے گا۔ تم یقین کرو کہ میں تم سے ملنے کے لیے بےتاب ہوں، لیکن یہ بہت گندا اور جان لیوا کیس ہے۔ تم نے اس میں قدم قدم پر کمال دکھائے ہیں۔ میں تمہاری اس محنت کو پوری طرح برابر کرنے کی کوششوں میں لگا ہوا ہوں۔ اس کے ایک ایک لفظ سے خلوص کی بو آ رہی تھی۔ سلطان شاہ نے اس کی طرف سے میرے دل میں جو غبار بھرا تھا وہ چند ہی لمحوں میں زائل ہو گیا۔ اس سے بات ہونے کے بعد پتہ چلا کہ اسلام آباد والوں پر کارکردگی دکھانے کا دورہ از خود نہیں پڑا تھا۔ ایس ٹی ایف کا سربراہ بذات خود اس کیس کی پیروی کر رہا تھا۔ اس نازک معاملے میں اپنے ماتحتوں کو پس منظر میں رکھ کر خود سازشی افراد کے خلاف سینہ سپر ہو جانا بڑی ہمت اور جرت کا کام تھا۔ چیف سے کوئی یہ سوال کرنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا کہ چودھری اسلام کے گھر سے کھٹو مل کو اٹھانے والے کون تھے۔ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ بہت مصروف تھا، اس کے پاس وقت کی کمی تھی۔ میں نے اسے کھٹو مل کی واپسی کے بارے میں کوئی بات نہیں چھیڑی، کیونکہ اس نے دوران گفتگو میں ہی بتا دیا تھا کہ میرے بعد وہ رانا سے کچھ بات کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ سر، ہم ان سب مسائل پر غور کر چکے ہیں۔ اپنے چیف کی گفتگو سن لینے کے بعد رانا نے کہا، فورس کو اس قضیے سے الگ تھلگ رکھنے کے لیے کرنل جمال دستی ایک رائے رکھتے ہیں۔ دوسری طرف سے اجازت ملتے ہی رانا نے میری بتائی ہوئی تجویز دہرانی شروع کر دی۔ اس کی بات مکمل ہونے کے اگلے ہی لمحے گفتگو ختم ہو گئی اور اس نے ریسیور کریڈل پر ڈال دیا۔ اپنی تمام تر مصروفیات اور عجلت کے باوجود اس نے مجھ سے خاصی طویل گفتگو کی، جس کے خاتمے پر میں نے ریسیور رانا کو لوٹا دیا۔ رانا نے فون پر نہایت ادب سے کھٹو مل کی واپسی کا معاملہ بیان کر ڈالا۔ خاصی دیر تک اپنے چیف کا جواب سنتا رہا، جو شاید اطمینان بخش نہیں تھا۔ چیف نے تمہاری تجویز سنتے ہی منظوری دے کر فون بند کر دیا۔ اس نے خوش ہو کر مجھے بتایا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ چیف سے تمہاری اتنی بے تکلفی ہوگی۔ وہ تمہارے لیے اسکاچ وغیرہ کا بندوبست کرنے کے لیے بھی کہہ رہے تھے۔ نہیں، جب خواہش ہوئی میں تمہیں خود بتا دوں گا، میں نے کہا۔ کھٹو مل کی واپسی کے سلسلے میں کیا کیا جائے؟ چند ثانیوں بعد اس
پولیس نے پوچھا۔ طریقہ طے ہو چکا ہے لیکن عمل وقت پر ہی کیا جائے گا۔ یہ بتاؤ کہ ہدایت دینے کے بعد اس کی واپسی میں کتنا وقت صرف ہوگا؟ یہاں سے پشاور اور پھر وہاں سے آزاد قبائل علاقے کا فاصلہ خاصا طویل ہے، قاصد کو وہاں تک پہنچنے میں ہی آدھا دن لگ جائے گا۔ وہ سب پرانی باتیں ہیں، رانا نے بے پرواہی سے کہا۔ افغانستان کی لڑائی سے جہاں پاکستان میں ہیروئن اور ہتھیاروں کا سیلاب آیا ہے، وہیں مواصلاتی آلات بھی آئے ہیں۔ سب کیمپ غیر قانونی وائرلیس ٹرانسمیٹرز کے ذریعے آپس میں مربوط ہیں، پیغام فوراً پہنچ جائے گا۔ میں نے تسلی کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا، اس کی رہائی میں کتنا وقت لگے گا؟ وہ پنڈی کب تک آ جائے گا؟ سب کام اسی تیزی سے ہوں گے جس تیزی سے آج ہوئے ہیں۔ 1 گھنٹے میں وہ پشاور پہنچ سکتا ہے، پرواز مل گئی تو مزید 1 گھنٹہ رکھ لو۔ کل صبح کارروائی کا آغاز ہوا تو وہ دوپہر یا زیادہ سے زیادہ شام تک یہاں آ جائے گا۔ میں نے تائید طلب لہجے میں سوال کیا۔ اس کا جواب اثبات میں تھا۔ تقریباً سب کچھ طے ہو گیا تھا۔ وہ صبح سویرے ملاقات کا وعدہ کر کے ہم سے رخصت ہو گیا۔ میں ریسٹ ہاؤس کے فون پر فورس کے چیف سے بات کر چکا تھا، لیکن اول خان سے رابطہ کرنے پر طبیعت مائل نہیں ہو رہی تھی۔ فون پر کسی گڑبڑ کا اندیشہ میرے ذہن کے کسی گوشے میں چھپا بیٹھا تھا۔ میری خواہش تھی کہ اول خان جہانگیر کے گھر سے دوبارہ مجھ سے رابطہ کرے تو میں اسے تازہ ترین خبروں سے آگاہ کر کے کراچی کے بارے میں کچھ دریافت کر سکوں۔ اول خان اپنے چیف کی طرف نہ جانے کن مسائل میں الجھا ہوا تھا کہ اس کا فون نہیں آیا، اور اسی انتظار میں نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ اگلی صبح بیدار ہوتے ہی میں نے اخبارات پر چھلانگ لگائی اور متعدد اخبارات میں سے چھانٹ کر کراچی کا اخبار نکال لیا جو رانا نے شاید میری پسند کے پیش نظر منگوایا تھا۔ صفحہ اول کی ذیلی سرخی کلفٹن کے سان ہے کہ 2 ملزموں کی گرفتاری اور ان کے سنسنی خیز انکشافات کے بارے میں تھی۔ میں نے اضطراری انداز میں سگریٹ سلگائی اور میز کے گرد ایک کرسی پر بیٹھ کر پوری خبر کا مطالعہ شروع کر دیا۔ اصل خبر پولیس ہینڈ آؤٹ کے حوالے سے تھی۔ اس میں اقرار کیا گیا تھا کہ کالو مکرانی نے 6 افراد کے قتل کے سانحے کا روح رواں کھٹومل کو قرار دیا تھا، جس کے 2 اہم گرگے اس واردات میں مارے گئے تھے۔ اس پریس ریلیز میں ملزمان میں سے کسی کا پورا بیان شامل نہیں تھا۔ چیدہ نکات جمع کر کے ایک جامعہ خبر بنا لی گئی تھی۔ خبر کے آخر میں وضاحت کی گئی تھی کہ مزید تفتیش کے لیے پولیس کھٹومل کو شہر میں تلاش کر رہی تھی۔ اس بڑی خبر کے نیچے اخبار نے اپنے ذرائع سے مزید کئی ذیلی خبریں شائع کی تھی۔ ایک خبر کا عنوان تھا کہ کھٹومل کہاں رپوش ہے۔ ایک طرف پولیس کی بے خبری کا یہ عالم تھا کہ وہ ضابطے کی کارروائی پوری کرنے کے لیے کھٹومل کو شہر میں ڈھونڈتی پھر رہی تھی، دوسری طرف اخبار سے اپنے ذرائع سے اس کی اسلام آباد میں موجودگی اور پھر وہاں سے پورا اسرار اغوا کی خبر دے رہا تھا۔ اخبار نے کھٹومل کی مضبوط مالی حیثیت اور بے پناہ اثر و رسوخ کے حوالے سے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ اس کے اغوا کی اطلاع رپوشی کا کوئی ڈرامہ بھی ہو سکتی ہے۔ ممکن ہے کہ اسے اپنے ذرائع سے آنے والے برے وقت کی خبر مل گئی ہو اور اس نے قانون کی گرفت سے بچنے کے لیے خود ہی اپنے اغوا کا ڈرامہ رچا کر کہیں رپوشی اختیار کر لی ہو۔ اس ضمن میں اس کے گہرے دوست چودھری اسلام کی طرف سے اسلام آباد میں درج کرائی جانے والی FIR کا بھی حوالہ دیا گیا تھا، جو اخبار کے اندازے کے مطابق ڈرامے میں حقیقت کا رنگ بھرنے کی کوشش کہی جا سکتی تھی۔ کھٹومل ان واقعات سے پہلے بھی فرشتہ صفت نہیں رہا تھا، لیکن بے نقاب نہیں ہوا تھا۔ دہشت گردی کے واقعے میں باقاعدہ طور پر اس کے ملوث ہونے کے بعد اخبار میں اسے آڑے ہاتھوں لیا گیا تھا۔ کھٹومل کے گھر ہونے والی تقریب میں ڈکیٹی کی نام نہاد واردات نے بھی اخبارات میں جگہ پائی تھی۔ اس کی اہمیت یوں بھی بڑھ گئی تھی کہ اس واردات میں دہشت کے باعث دل کا دورہ پڑنے کے سبب ایک معمر مہمان اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ اخبار نے سوال اٹھایا تھا کہ کلفٹن میں بارود اور خون کی ہولی کے اسباب مہیا کر کے کھٹومل نے اپنے گھر محفل تربو نشاد سے جا کر کیا مقصد حاصل کرنا چاہا تھا، اور اس تقریب کو برباد کرنے والے کون لوگ تھے۔ اس ڈکیٹی کی FIR اور اس بارے میں ہونے والی پیش رفت بھی اخبار کے کھوجی نامہ نگار سے پوشیدہ نہ رہ سکی تھی۔ FIR کا اندراج، تفتیش، خود کھٹومل کی خوابگاہ سے ڈکیٹی کا مال برآمد ہونا، تقریب کے شرکاء کا اپنی قیمتی اشیاء کو پہچان لینا اور پھر اچانک سب کچھ ختم کر دیا جانا، یہ تمام تفصیلات اخبار کے ریکارڈ پر آ گئی تھی۔ دوستو، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ آباد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔